کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ آپ فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں، یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی، حضور رکھا ہوا ہے روزہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گھور کے دیکھا، میں نے کہا یہ لنگن نہیں دیندا بھائی، اگے حد ہو گئی ہے۔ خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے، فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے، مسجد سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے، حضور فجر کے وقت۔ تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں، تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے، رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں، وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو، تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے، تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے نے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں اور؟ فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی، سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے۔ کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں، یہ محبت کی جنگ ہے، یہ محبت ہے، اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا، حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا، فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے، میں آج کا پوچھ رہا ہوں آج۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتہ تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی، میں کہا 10 روپے صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا، جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم آنسو نکلے، میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا، حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے، تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے، اس نے 2 روٹیاں پکائیں، ایک روٹی اس نے کھا لی، بچہ تھا دوسری ہاتھ میں پکڑ لی۔ حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا، فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی، پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی، میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے، فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے، ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے، ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے